رضا زندہ باد، رضا زندہ باد، رضا زندہ باد۔ آپ جتنی یادیں سیرت کی کتابوں سے نکالیں گے ساری آپ کو مسجد نبوی کی یادیں ملیں گی۔ حضور سارا دن مسجد میں بیٹھے رہتے، اسی مسجد میں فضیلت بیان ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ اسی مسجد نبوی میں جب کچھ لوگوں نے مذموم نظریات کی روشنی میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بات کی تو پھر قرآن نازل ہوا تو حضرت عائشہ کی عصمت کا خطبہ بھی اسی مسجد میں پڑھا گیا۔ جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں میرا ارادہ بھی نہیں تھا، میں نے پیار ہی پیار میں کہہ دیا کہ میں شادی کرنے لگا ہوں، تو حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی آپ نکاح کریں گے؟ تو محبوب نے وہیں خطبہ پڑھا سیدہ فاطمہ کی شان میں، خطبہ پڑھا، فرمایا سب کے لیے دوسری شادی کی اجازت ہے پر جب تک میری بیٹی موجود ہے علی کو اجازت کوئی نہیں، علی کو اجازت۔ اب اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اس پر دلائل ہیں، پر میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیں۔ پھر وہیں اسی منبر پر حضور نے، حضرت علی نے کرنی بھی نہیں تھی شادی لیکن یہ تو بہانہ تھا تاکہ منبر رسول پر خاتون جنت کی عظمتیں بیان کر دی جائیں۔ وہاں حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، جو اسے راضی کرے گا وہ مجھے راضی کرے گا۔ اسی منبر پر آپ سمجھے میری بات، یہ وہی مسجد نبوی ہے، اسی کے منبر پر امام حسن تشریف لا رہے ہیں۔ امام حسن دور سے امام حسن تشریف لا رہے تھے تو اپنے ہی کرتے میں ان کا پیر مبارک الجھ گیا تو گر گئے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے میں بھی پاس بیٹھا تھا، سارے بیٹھے تھے، حضور کسی کو حکم دیتے کوئی اٹھا لاتا لیکن محبوب خود اٹھے، صحابہ کے بیچ میں سے امام حسن کو اٹھا کے لائے اور پھر محبوب کریم نے ماتھا چوما اور مولا حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے ابوبکر یہ اولاد آدمی کو کمزور نہیں کر دیتی؟ اور پھر وہیں حضور نے مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر فرمایا اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو جو میرے حسن سے پیار کرے تو ان سب سے محبت فرما۔ اسی منبر پر حضور باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو حضرت عمر آدھا مال لائے تھے اور جناب صدیق اکبر پورا لے آئے تھے تو وہ بھی سارے تذکرے میرے محبوب نے مسجد نبوی کے منبر پر ہی فرمائے تھے۔ بدر کا اعلان بھی منبر پہ ہوا، احد کا اعلان بھی منبر سے ہوا، تبوک کے لیے حضور نے چندے کا اعلان بھی۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ کچھ لوگوں کو مسجد کے منبر سے چندہ بڑا برا لگتا ہے، چندے کا سوال کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی میرے محبوب کریم کا طریقہ مبارک ہے۔ حضور کائنات کے مالک ہیں لیکن حضرت عثمان کہتے ہیں جیش اسرا کے وقت حضور نے منبر سے اعلان کیا جو میرے فوجیوں کے لیے زیادہ راہ دے گا میں اللہ کا رسول ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں اسے جنت دوں گا۔ تو 1000 اونٹ بما پالان حضور نے دیے۔ اب تو لوگ مسجد میں بات نہیں نہ کرنے دیتے، اب نہیں بات کرنے دیتے، اب تو امام کو پابند کیا جاتا ہے، خطیب کو پابند کیا جاتا ہے۔ بالکل آپ نے موٹی موٹی نماز روزے کی بات کرنی ہے، گلی محلے کی بات نہیں کرنی، سیاست کی بات آپ نہیں کریں گے۔ بالکل مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ کہا، کہنے لگے علماء کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سیاستدان بھی دین کی بات نہ کریں، مانتے ہو اس بات کو؟ کہتے ہیں جنہیں دین تے سارا سانجھ ہے۔ تو میں نے کہا یہ عجیب مسئلہ ہے نا، آپ کا عجیب فلسفہ ہے نا، جس کا جو دل آئے دین پہ فتویٰ دے، ہر بندہ چوک میں کھڑے ہو کے فتویٰ دے۔ اب تو یہ تو آپ کے نقیب محفل نے ماشاءاللہ شعر پڑھے ہیں، ورنہ میں تو روز محفل پہ ہوتا ہوں، ہمارے تو نقیب بھی بڑے ٹھاندار فتوے دیتے ہیں، بڑے تگڑے فتوے نقیب دے جاتا ہے، فلانے میں مومن نہیں منتا تو فلانے نے مننا۔ میں کہا پہلے تو نقیب کی ڈیوٹی اعلان کرنے کی ہوتی تھی، فتوے دینے کی بھی لگ گئی۔ یقین کریں نقیب 200-400 فتویٰ دے جاتا ہے اور وہ لینا پڑتا ہے۔ وہ کئی بندوں کو، میں ملتان میں تھا تو ایک نقیب کہہ رہا تھا وہاں کہ جدہ جدہ ایمان ہے وات کھڑا کرو۔ میں کہ بھی جنہیں تازہ بائی پاس کرایا ہو بھائی ایمان تے نہیں نا، وہ ہاتھ کھڑا کرے گا تو فوت ہو جائے گا بیچارہ۔ تو یہ آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ ایمان والا ہاتھ کھڑا کرے؟ جو نہیں کر رہا وہ کب بھائی ایمان ہے؟ تو ویسے بھی آپ بات کو سمجھیں، مسجد کا منبر ایک حسن رکھتا تھا، ایک جاذبیت تھی۔
میں جو بات کرنے لگا ہوں اس پر غور کرنا. مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی قلت ہو گئی, یہودیوں کا قبضہ ہے کنویں پر, تو پانی کی ضرورت تھی تو پھر بھی صدا مسجد نبی کے منبر سے بلا دی. حضور نے فرمایا جو مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کرے گا, اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا جائے. جنت کا یہ ہے عرض جنت, یہ طیبہ کی زمین ہے, جنت بھی یہی, مال کے جنت بھی یہی ہے. حضور نے وہی اعلان کیا. پانی کی بات کا بھی وہی اعلان ہوتا تھا. غریب کا مسئلہ بھی منبر سے ہی بیان ہوتا. کس منبر سے؟ مسجد کے منبر سے. آپ کے خیال میں منبر وہی ہوتا ہے جو صرف منبر ضلع کونسل میں بیٹھتا ہے؟ مسجد کے منبر سے. آپ نے ناراض نہیں ہونا, شہروں میں کچھ حالات ٹھیک ہو گئے پر گاؤں میں ابھی بھی برادریزم ہے, ابھی بھی برادریزم. اس سے تھوڑا نکلیں. برادریاں تعارف کے لیے ہوتی ہیں, اس کا کوئی اونچ نیچ سے تعلق ہے. اور بڑا مجرم وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے, بڑا مجرم وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. یہ آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چھوڑ دیں نا, چودھری بھلا کب چودھری بنتا ہے؟ چودھری بھلا چودھری کب بنتا ہے؟ جب اسے کوئی غریب آدمی چودھری, آپ سنیں دی میری بات پہ توجہ کریں, یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں. آپ نہیں, آپ توجہ نہیں کر رہے, سارے باہر ہی چلے گئے. ادھر دیکھیں جی میری طرف. میرے عزیزو دیکھو, اگر آپ لوگ توجہ کریں اور بڑے کو, میرے نا ایک دوست ہیں وہ کالم لکھتے ہیں اخبار میں, بڑا اچھا آدمی ہے. اس نے ایک دن کالم لکھا تھا, ٹھیک ہے جی, جنہوں نے جانے انہیں شوق پورا کرنے دیں. وہ لڑائی کا بھی تو اپنا ہی مزہ ہے نا, تو سارے بندے چھڑن چھڑان والے بھی نہیں ہوتے, کچھ سوال لینے بھی جانے. آپ تھوڑے جو ہیں وہ تو سنے نا, میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. دو ایک باتیں کرنی ہے, میرا گلا ہی ساتھ نہیں دے رہا, تو یہ تو حکم تھا حضرت کا تو میں حاضر ہو گیا. میری طرف دیکھیں جی. ہمارے ہاں پتہ کیا, وہ میرے ایک دوست نے کالم لکھا, کبھی کبھی مل جاتے ہیں. لکھا جی وہ ایک گاؤں میں چودھری فوت ہو گیا تھا, تو ایک بچہ اپنی دادی سے پوچھنے لگا کہ اب چودھری کون بنے گا؟ اس نے کہا اس کا بیٹا. اس نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو گیا, تو دادی کہنے لگی پھر اس کا بیٹا. کہا وہ بھی فوت ہو گیا تھا. وہ 2-4 سوال کیے نا, تو دادی کہنے لگی پتر سارا گاؤں بھی مر جائے تو نہیں چودھری بن سکتا, چودھری اسی گھر سے بنے گا. اس نے یہ لکھ کے نا تو آگے یہ کہا کہ پاکستان میں چند گھرانوں سیاستدانوں کا قبضہ ہے, تو یہی بار بار آئیں گے. تو میں نے انہیں فون کیا, میں نے کہا بڑے اچھے آدمی, میں آپ کو پڑھتا ہوں پر آپ کو غلطی لگ گئی. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ یہ تو آپ قوم کے بچوں کو مایوس کر رہے ہیں. یہ کس نے آپ کو کہا غریب کا بچہ چودھری نہیں بن سکتا؟ میرے ساتھ چلے, میں دکھاتا ہوں. چودھری کا بچہ اگر کانسٹیبل بھرتی ہو جائے میٹرک کر کے, اور غریب کا بچہ اگر مینیجر لگ جائے, تو میں نے دیکھا ہے چودھری کا بچہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے, غریب کا بچہ اندر کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ بیل بجاتا ہے تو آنا پڑتا ہے. یہ آپ نے کیسے, آپ مایوس کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو بتائیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو محنت کرتا ہے رب اسے اجر بھی عطا کرتا ہے. یہ آپ نے عجیب بات کر دی, آپ مایوسی پھیلا رہے ہیں.